یہ سن 56 کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میاں چنو کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور اس سال سردی نے پچھلے چھوٹے بڑے ریکارڈوں کو توڑ ڈالا تھا۔ وہ صبح بھی بہت ٹھنڈی ٹھار تھی اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے یہ پتا چلا کہ میرے تھانے کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، یوسف، قتل کون ہوا ہے؟ کانسٹیبل نے بتایا، ملک صاحب، مقتول کا نام پیر لوٹے شاہ ہے۔ میں نے حیرت سے دہرایا، پیر لوٹے شاہ؟ یہ کس قسم کا نام ہے بھائی؟ یوسف نے کہا، ملک صاحب، پیر لوٹے شاہ اپنے گاؤں کی بہت مشہور شخصیت ہیں۔ لوگ بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ سنا ہے کہ پیر صاحب کے قبضے میں کئی جن وغیرہ بھی ہیں۔ کچھ لوگ اسے شاہ جنات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لوٹے کا کیا چکر ہے؟ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ شاہ لوٹے کی مدد سے ہی عملیات وغیرہ کرتا ہے، اس لیے اسی وجہ سے وہ اس نام سے مشہور ہو گیا ہے، کانسٹیبل یوسف علی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا یہ پبلسٹی ہے؟ پھر میں نے یوسف کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوتے اس لہجے میں کہا، تمہیں جنات کے بادشاہ پیر لوٹے شاہ کے بارے میں بہت معلومات ہیں بھائی۔ وہ جلدی سے بولا، میں لوٹے شاہ کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، باقی باتیں تو بھی تھوڑی دیر پہلے جیدہ نے مجھے بتائی ہیں۔ میں نے پوچھا، جی جیدہ کون ہے اور لوٹے شاہ سے اس کا تعلق کیا ہے؟ جناب، جیدہ ہی تو لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع لے کر آیا ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ وہ اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے قدرے غصے سے کہا، وہ وہاں بیٹھا کیا انڈے دے رہا ہے؟ کانسٹیبل سر پٹا کر رہ گیا اور جنوری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے انداز میں غصے کے عنصر کو شامل رکھتے ہوئے کہا، اس جیدہ کو فوراً ہی اندر بھیجو۔ کانسٹیبل نے کھٹاک سے مجھے سیلیوٹ مارا اور یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ جیدہ نامی اطلاع لانے والا شخص کانسٹیبل کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا پستہ کامت شخص تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور صحت کے اعتبار سے بچہ سا دکھائی دیتا، تاہم چہرے کی پختگی کی چگلی کھاتی کہ وہ ہرگز بچہ نہیں ہے۔ کانسٹیبل جیدہ کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کیا۔ وہ تھوڑا گھبراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی گھبراہٹ میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا قصہ کیا ہے؟ قصہ تو مجھے بھی نہیں پتا سرکار، میں تو بس آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، تمہارا پیر لوٹے شاہ سے تعلق کیا ہے؟ میں ان کا ایک عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتا چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی۔ تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا۔ وہ بڑے ہی دکھی لہجے میں بولا، وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ پیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ ان کی لاش ادھر آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں ہی میں ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کرنے کیا گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی ہوئی نظر آئی۔ خالی منہ اندھیرے اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی عوض نہیں تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی کہ وہ تنتنا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے کیوں چلا آیا؟ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنی ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کی عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس کی شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری ہو جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آتے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں تھوڑی نہ گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں پر گئے ہوگے۔ میں نے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو صحیح نشانے پر لگا۔ وہ زائنہ مائنہ تو وہ ڈبل میننگ انداز میں بولا، جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے مطابق آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھورے، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ جیدہ کے اب لہجے میں گھبراہٹ تھی، کہنے لگا، پتہ نہیں صاحب۔ میں تو جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا، اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔
میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. پھر میں نے اس کی لاش دیکھی. جیدا نے ایک جھجری لی اور خاموش ہو گیا. اصلی جھجری اس حوالے سے اس کے بدن میں آئی تھی شاید موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی اس میں شامل ہو چکی تھی. بہرحال ضروری ہدایت دینے کے بعد میں نے اسے چائے واردات پر چلنے کو کہا. وہ بھی سعادت مندی سے بولا, میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب. تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ اس کی شمولیت کسی تقریب میں نہ سمجھ لیں. یہ تھانے کی ایک مخصوص اصلاح ہے. ایسائی کی اس سے مراد یہ تھی کہ وہ میری ہدایت کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا. جائے وقوع پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے. شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا. وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا. ہمارا ٹانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا. اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ایسائی سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے. کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے. گاؤں بھی زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر ہی مشتمل تھا. ہمارا ٹانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی. رہنمائی کے لیے جاوید اور جیدہ ہمارے ساتھی تھا, سو اسی لیے کسی پریشانی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. ریلوے لائن کے پہلو با پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے. پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرلے اراضی پر مشتمل تھا. کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں. آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے. ایک چھوٹا کمرہ داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا. جیدہ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پوری یعنی غفور اس کمرے میں رہتا تھا. دیگر کمرے کے احاطے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے, جن میں سے ایک ہال تھا, اور اس وسیع و عریض کمرے میں پیر لوٹے شاہ اپنے سائلین سے ملاقات کیا کرتا, جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے یعنی کہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا. یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی, لیکن واقعات کے تسلسل کو خاطر میں رکھتے ہوئے میں اسے ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ہمارے ٹانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے. ہم آستانے کا وسیع سے نویر عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے بیڈ روم میں پہنچ گئے. جیدہ نے مجھے بتایا اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اس کمرے میں دیکھی تھی. جیدہ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا. پیر لوٹے شاہ چاروں ہی شانے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا. میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا خود کو شاہ جنات کہنے والا وہ فرتوت اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا. اس کے سینے میں دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا, جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا. سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں موجود تھا. میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دھڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جستے خاکے کا قریب کیا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی. کمرے کے ایک اچھے فرش پر لگ بھگ 10 قطر کا ایک دائرہ کھینچا ہوا نظر آیا, جسے کسی شے کو جھلنے کے لیے آثار کھینچا جاتا ہے. پیر لوٹے شاہ کے سینے میں خنجر جس مقام پر گھونپا گیا تھا وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا, جس نے پیر لوٹے کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر ڈالا. اس ساری صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا. الجھن کا سبب بہت ہی واضح تھا. جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو وہ اتنی خاموشی اور آسانی سے ہرگز جان نہیں دیتا. اس کا وجود بہت تڑپتا پھڑکتا اور جھٹکے لیتا ہے, مگر آثار کے اندر ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی. آثار ایسے بتا رہے تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں. یہ بہت ہی حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی. میں نے اس نقطے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا. اس کی عمر 50 کے قریب تھی. وہ ایک صحت مند اور دراز شخص تھا. سر کے بال بھی جٹاؤ کی صورت بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے. ہاتھوں میں دھاتی کڑے اور کانوں میں بالیاں اور گلے میں بالائیں موجود تھی. اس کی گردن کو کسی گینڈے کے مانت موٹی توند باہر نکلی ہوئی تھی. چت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گیند کی طرح ہی دکھائی دیتا. ایسے طاقتور اور گینڈا دل شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ ہرگز اتارا ہی نہیں جا سکتا, اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش ہی نہ کیا ہو. کمرے کی دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بھی بچھا تھا. میں نے بستر کی چادر کھینچی اور پیر لوٹے شاہ کی برہنہ لاش کو اسے ڈھانپ دیا. اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا. اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا.
اسی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے ایسائی کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی بھی قابل گرفت یا قابل اعتراض سے ہتھے نہیں چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں جن میں رنگ برنگ کے محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کیا کرتا۔ اسی وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ فی الفور اس طرف چلا آیا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ بادب باقاعدہ ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑا اور سیدھا چلتا میری طرف آیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خصوصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں ہی سے ہی لگتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا ہی پتا چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کی ہے یہ سراغ لانا بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائے تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے اور ایسائی چودھری کے سوا کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ جیزا سمیت گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری ہدایت پر ایسائی زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس دیدار سے چودھری کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت قدرتی لباس میں موجود ہیں، معاشرتی لباس سے بے نیاز ہیں وہ، اسی لیے میں نے ان کے اوپر چادر ڈال رکھی ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چوکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کی سی کیفیت پائی جاتی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی جان میں مبتلا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ تو خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھا، پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈالا۔ کوئی ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا پھر جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر کو ہٹا دیتا ہوں۔ ویسے حقیقت تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چودھری فیروز دین نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ چودھری کی عمر 60 کے اوپر تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا۔ اگر اس جیسا شخص پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پراسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ایسا ہی زمان خان کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ اس کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چہرے پر بھی خوفزدگی کے آثار تھے۔ یوں لگتا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کس چیز نے آپ کی یہ حالت بتا دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت نے دہشت طاری کر دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ منفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں شاہ جی کا قاتل ہے کون۔ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے، فاتل۔ شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہاں، یہ جو فاتل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ بھری اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ میری ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی غرض سے سوال کیا، چودھری صاحب، یہ جو فاتل ہے یہ ہے کون؟ اس نے ڈرے سر میں لہجے میں کہا، ہے ایک خبیث انسان، جن۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 100% اور پولیس اور یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جو فاتل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی بھی دے چکا تھا اور میں اس بات سے واقف بھی ہوں۔ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں،
اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو شاہ جی کے سینے میں پیوست تھے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بس ستر حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ مگر اس خنجر اور اس آثار کے حوالے سے مجھے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا کھل کر بیان کیجیے۔ اس نے ایک جھجری لی اور کہنے لگا، شاہ جنات بابا لوٹے والا اس شیطان جین جو فاتل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، یہ منوس کے تھی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک جھجری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر بڑی ہی توجہ کے ساتھ چودھری فیروز دین کا یہ بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس جو فاتل نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کے بجائے شاہ صاحب کو ہی تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور اپنے شاہ جی اس شیطان کے دوبارہ قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ سار اسی کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اسی کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز الدین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عجیب نظر سے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا، آپ میری باتوں کو شاید مذاق میں سمجھ رہے ہیں، لیکن دیکھ لینا ایک دن آپ کو بھی پتہ چل ہی جائے گا کہ جو فاتل نے یہ قتل کیا ہے وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اپنے پاس آنے والوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اسی لوٹے کے باعث وہ لوٹ پوٹ اور سفید کالی نیلی اور پیلی ساری لکیریں کاٹ کر ماہر سمجھا جاتا، اور آج اسی لوٹے نے پیر شاہ کی زندگی کے ساری مسائل حل کر ڈالے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نپٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، بڑے ہی کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاٹ دار تھے، اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی تھی، مگر میرے ان الفاظ نے چودھری کا چہرہ لال بھبوکا کر دیا۔ وہ برہمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں، اس لیے آپ ان کی بیعت بھی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے ذی لہجے کو معدت آمیز بنایا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کی یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے کسی اور کو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شاہ جی کی تدفین وغیرہ بڑے ہی شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے انداز کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ فرتوت العال معروف با شاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز بھی تھا۔ ہر کس و ناکس اس کے حلقہ اس میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی رضامندی دل سے ہو یا پھر کسی مجبوری کے پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اسی لیے مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز الدین کے جذباتی اظہار کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تسلیم کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا، آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی کی ہے، اب ماشاءاللہ خطے سیانے بیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو سننے اور دیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم۔ ابھی تھوڑی دیر میں لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا دوں گا میں۔ وہ ہتھے سے اکڑ گیا، کہنے لگا، تو کیا آپ شاہ صاحب کی اب چیڑ پھاڑ بھی کروائیں گے؟ اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی، اور یہ بھی تو معلوم ہو جائے گا نا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بھبرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، یعنی جو فاتل نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے ابتدائی انداز میں کہا، چودھری صاحب، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں رکھتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا، البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قبول ہرگز نہیں کرتی۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کرواؤں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگے نا تو ہو گئی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز الدین نے دھمکیاں میں لہجے میں کہا،
شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا یہ حشر دیکھ لیجیے آپ، اگر آپ نے جو فاتل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چودھری صاحب، میں اپنے فائدے اور نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں، میں تھانے دار ہوں نا، ذرا دوسری ٹائپ کا۔ آپ میری فکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں؟ کیا مطلب؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کو اپنے دشمن جو فاتل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا، میں نے سن رکھا ہے اس قسم کے دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا بھی رخ کرتے ہیں، اور کہیں شاہ جی کے بعد اب آپ کی ہی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس بات کا کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کی ذیق العقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا، مگر وہ میری دھمکی نما بات سے ڈر گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے بس۔ اس نے مریل سی آواز میں کہا، کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی۔ بہت درجہ الجھ گیا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو فاتل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس ہی چکرا رہا ہوگا، تاکہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ اس مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اس قسم کی لایعنی باتیں اس لیے کی کہ چودھری خامخواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں رکنے نہ اٹکائے۔ وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا ایک خاص عقیدت مند تھا، اور وہ اس کی چیڑ پھاڑ کو لاش کی بے حرمتی سمجھتا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے بس کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز دین کو سنائی تھی، اور میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا، اس مخلوق کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں حویلی جا رہا ہوں، اس وقت مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے بر وقت اور درست فیصلہ کیا ہے چودھری صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب رہیں، آپ کا بیان لینا بہت ضروری ہے۔ چودھری فیروز دین اچھا اچھا اور ٹھیک ٹھیک کہتا ہوا پھر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، بقول چودھری جوتیل نے شاہ جنات کا تختہ تڑک کر دیا۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے ہی حامی تھے، وہ اس کی اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد اب یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، مگر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، تو کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملنے والے ٹائٹل ہیں، میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل خاص موضوع ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کے وجود سے ہرگز انکار ممکن نہیں، لیکن لوٹے جا جیسے فراڈ پیروں اور عملوں کا جنات سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناصور اپنے ہتھ کنڈوں اور باتوں سے کمزور ذہن کے لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں مقتول کی حیثیت کا عامل تھا، اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل۔ میں نے جائے واردات پر موجود جتنے بھی افراد سے پوچھ گچھ کی، اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ میں اطلاع لانے والا جاوید عرف جیدہ کو نہیں بھولا تھا۔ وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا، اب اسے میں ذرا تسلی سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی اس کا نام تھا غفور عرف پھوری۔ یہ لوٹے شاہ کا یہ خدمت گزار اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔
اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کب واپس آئے گا. اس حوالے سے غفور فوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جاتا. میں نے آسانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے ان میں سے اکثر پیلوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے اور مشترکہ طور پر سب حیرت زدہ بھی کہ ان کے مرشد کو کس نے قتل کر دیا ہے. خبیث قاتل جن جو فاتل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی. میں نے ان لوگوں سے حوری کے بارے میں کریت کر سوالات کیے لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی. پیلوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی بھی شخص پوری پر شک ظاہر نہیں کر رہا تھا. میں نے جیدہ کو اپنے ساتھ لیا اور واپسی کے لیے ٹانگے کی طرف بڑھ گیا. ایسا نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ نے چودھری سے اس کی حویلی میں جانے کا وعدہ کیا ہے، کیا اسے ملے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا چودھری فیروز دین اس وقت اپنے حواس میں نہیں، عجیب بیکی باتیں کر رہا ہے. تم نے خود سنا ہے وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کسی جن کو ملوث کر رہا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے اس وقت اسے ملنا وقت ضائع کرنے کے متوارف ہوگا، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے. چلیے جناب جیسے آپ کی مرضی. ایسا ہی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. جب ہمارا ٹانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدہ نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب آپ نے باقی لوگوں سے موقع پر پوچھ تاچھ کی ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں خاص وجہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا. تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ سرکاری مہمان. حوالت نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی. وہ خوفزدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، جناب میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آپ مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ اب تھانے میں چل کر ہی ہوگا. یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی زیادتی نہیں بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جوابات میں گڑبڑ کرو گے. اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں. نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے. جناب جو بھی باقی بچا ہے نا وہ ادھر ہی پوچھ لیں. اس نے منت آمیز لہجے میں بولا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، وہاں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے. اوے بدبخت زیادہ زبان نہ چلا. زمان خان نے اسے دبکا مارا. ملک صاحب نے جو کہہ دیا وہی عرف آخر ہے. اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو سانس روک کر تو جوتے ماروں گا تمہارے سر میں. پھر اگر تمہاری آئندہ 7 نسلیں بھی گنجی پیدا ہوئی نا تو شکایت نہ کرنا. جیدہ اس خطرناک اور لا علاج دھمکی کو سننے کے بعد خاموش ہو گیا. ہر تھانے میں ٹرائل روم کے نام پر ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جہاں ٹرائل لینے کے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں. عام طور پر ٹیڑھے قسم کے مجرموں کو ٹرائل روم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان کو بولنا سکھایا جا سکے. بڑے بے لب خاموش آدھی مجرم اس کمرے میں پہنچ کر قوت گویائی حاصل کر لیتے ہیں. تھانے پہنچ کر میں جیدہ کو سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا. اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہاں لے جانا کچھ ضروری نہیں تھا. ایسا میں نے خاص مقصد سے کیا. میں اسے وہاں موجود سامان اور اس کے کارگزاری کی ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سبق آموز جھلک کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکے اور مجھے اس پر زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. اس جھلک کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، تاہم اس کارروائی نے جیدہ پر خاصے گہرے خوشگوار اثرات چھوڑے. جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آیا تو وہ بڑی وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا. اس بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی. مزید جلاد صرف کانسٹیبل اس کے سر پر نازل کر دیا. جیدہ کی صورت سے یوں دکھائی دیتا جیسے وہ اب یا تب میں رو دے گا. میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے گھور کر دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جیدہ تم نے دیکھا میں غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہوں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، جی. پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، جھوٹ بولو گے یا سچ؟ اس کے آواز میں ہکلاہٹ بدستور موجود تھی. اس نے کہا کہ میں سچ بولوں گا. میں نے کہا تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لو ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں ٹرائل روم میں لے جا کر تمہاری مہمان نوازی کرنا پڑے گی. میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا. وہ شدت سے نفی میں گردن کو جھٹکتے ہوئے بولا، پر میں لے کر جاؤں گا اور زبردستی تمہیں وہاں پر پہنچایا جائے گا. میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو مجھ سے کسی بھی قسم کی رعایت کی توقع نہ کرنا. جناب میں نے پہلے بھی آپ سے تعاون کیا ہے اور اب بھی میں کروں گا. میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. اب بھی جو کچھ پوچھیں گے میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھانے دار صاحب. وہ بالکل ہی روان سا ہو گیا.
دیکھ لیتے ہیں تم اپنے دعوے میں کتنے کھوٹ ملاتے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کم میں کھڑے صحت مند کانسٹیبل کو ہدایت دی، موسیٰ تم جیسے ہی میرے دائیں ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھو خود بھی حرکت میں آ جانا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ میجیدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانتے ہو میرا دایاں ہاتھ کب حرکت میں آئے گا؟ جی ہاں، جب میں غلط بیانی کروں گا۔ میں نے سرانے والے انداز میں کہا، شاباش، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مجھے امید ہے کانسٹیبل کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ پورے یقین سے بولا، انشاءاللہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خواہ خواہ کے تشدد یا مار پیٹ کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے شکنجنے میں آئے ہوئے لوگوں کی زبان سے سچ بات اگلوانے کے لیے پہلے نفسیاتی حربے ہی آزماتا ہوں، اور مجھے اس طریقہ کار میں ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ عادی اور پیشہ ور خطرناک مجرموں کی بات دوسری ہے، اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ہرگز قابو میں نہیں آتے۔ انہیں کھیلنے کے لیے حوالاتوں اور راتوں کی ضرورت لازمی پیش آتی ہے۔ بہرحال میں نے جیدہ کو نفسیاتی طور پر اس قدر تیار کر لیا کہ مجھے امید تھی وہ مجھے اب کسی بھی قسم کی چکر بازی دینے کا خیال ذہن میں ہرگز نہیں لائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم آج صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر لینے کیا گئے تھے؟ وہ تھوک کو نگلتے ہوئے بولا، انہوں نے مجھے بلایا تھا جی، جمعے کی صبح کو آنے کو کہا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا، تمہیں کیوں بلایا تھا؟ تمہارا اپنا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا تھا، یا اس نے اپنی کسی ضرورت سے تمہیں وہاں پر بلایا تھا؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، کام تو میرا ہی تھا جناب۔ کام کیا تھا، اور ایسا کیا کام تھا جو تمہیں ٹھنڈی ٹار صبح وہاں پر جانا پڑ گیا؟ مجھے ان سے ایک خاص قسم کا تعویذ لینا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا مطلوبہ تعویذ جمعے کی صبح مجھے تیار ملے گا۔ میں وہ تعویذ لینے آستانے پر گیا تھا۔ میں بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا، اور اس کی رونی صورت مجھے بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہا۔ میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، تم وہ خاص تعویذ کس مقصد کی خاطر لینا چاہتے تھے؟ جواب دینے سے وہ پہلے تھوڑا سا گھبرایا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں جیتا، ورنہ میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ وہ میری پیش کی اطلاع سے سہم گیا اور تعامل کرتے ہوئے بولا، میں کسی گڑبڑ کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا جناب۔ دراصل بات ایسی ہے کہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ بچار میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے اس کے گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی عورت کا معاملہ ہے؟ کسی عورت کا نہیں، بلکہ میری اپنی عورت یعنی میری بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور پوچھا، تمہاری بیوی کو کیا ہوا ہے جو تم کوئی خاص تعویذ لینے پیر شاہ لوٹے کے آستانے پر جا پہنچے؟ اس کو تو کچھ نہیں ہوا جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے ہی ہوا ہے، اور وہ سبھی کچھ کیا دھرا زرین کا ہے۔ زرین اس کی بیوی کا نام تھا۔ میں اپنے لیے تعویذ لینے گیا تھا، لیکن پیر لوٹے شاہ نے لوٹا گھمانے کے بعد مجھے بتایا کہ تعویذ کی ضرورت نہیں مجھے نہیں بلکہ زرین کو ہے۔ میں ان کا دیا ہوا تعویذ کسی طرح زرین کو پلا دوں تو وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کے الفاظ کو دہرا اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی اب تک الٹی ہے جو پیر لوٹے شاہ کی تعویذ سے سیدھی ہو جاتی؟ وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی مت الٹی ہے جناب، وہ مجھے کہیں سے سیدھی نظر نہیں آتی، اس نے میری کھوپڑی الٹا کر رکھ دی ہے۔ یہ زندگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ بعض ان پڑھ اور عقل مند اور اکثر پڑھے لکھے جاہل اپنی بیویوں کو سدھارنے کے لیے حکمت عملی کے بجائے پیروں اور عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بعد میں بری طرح پچھتاتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں پچھتاوے کا انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا، اور وہ اپنے مالی اور اخلاقی سیاہ کو کسی اور ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو داخل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ فریق اول اور فریق ثانی میں سے فریق ثالث کو جنم لینا چاہیے۔ یہ اگرچہ خاصا مشکل ہے، لیکن ازواجی جھگڑوں کو نپٹانے کا اس سے زیادہ مؤثر اور دیرپا نسخہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیدہ کے دل کا غبار نکالنے کی خاطر کہا، آخر تمہاری بیوی زرین ایسا کیا کرتی ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، وہ مجھے مارتی ہے۔ اس کی آواز میں دکھی دل کی فریاد تھی۔ زرین مجھ پر لات جوتا چلاتی ہے، اور وہ بھی بچوں کے سامنے۔ آپ اندازہ کر لیں 4 اور 6 سال کے 2 بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں زبان دراز اور ہاتھ چٹ عورتوں کی شر پسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیر لوٹے شاہ کے پاس گیا تھا۔ اب بات پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا،
پوری تو نہیں، میں تمہاری آدھی بات سمجھ چکا ہوں. تم مرد ہو کر اپنی بیوی سے مار کھاتے ہو، کیا تمہارے اندر جان نہیں ہے؟ یہ بات اس کا احوال واقعی جاننے کے لیے تھی، ورنہ اس قد کاٹ اور صحت مند جوانی مجھے بخوبی اس میں نظر آ رہی تھی. وہ سر پٹھائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے صرف مجھے دیکھا ہے نا، میری بیوی کو نہیں دیکھا. ہاں یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا. کیوں، تمہاری بیوی کو دیکھنے سے ہوگا کیا؟ وہ تب تو الفاظ میں بولا، میں اس کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کسی شیرنی کے سامنے بھیگا ہوا بلا. وہ پوری 2 من کی لاش ہے اور اس کے وجود میں پہلوانوں جیسی طاقت بھی ہے. وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چلاتی ہے جیسے کشتی کر رہی ہو. میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ زرین کو طلاق دے دوں، لیکن معصوم بچوں کا خیال آ جاتا ہے. سوچتا ہوں ان کا کیا بنے گا. یہ بات تو یقینی ہے کہ بڑے ہو کر وہ ماں کے حمایتی بن جائیں گے. میں ان کی نظروں میں مجرم اور دشمن ٹھہروں گا. اس قسم کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. بس ساری یہی مجبوری ہے جناب. وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا. والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا رویہ یہی ہوتا ہے. وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں. جیدا کی کہانی پر میں اظہار افسوس کرنے کے سوائے کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے میں نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے کہا، تمہارا مرشد پیر لوٹے شاہ تو قتل ہو گیا، تم وہ خاص تعویذ حاصل نہیں کر سکے ہوگے. اب میں تمہارے حق میں دعا خیر ہی کر سکتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ. میں تمہیں بتاؤں، بیویاں کسی معصوم بچے کی طرح ہوتی ہیں. یہ زور زبردستی یا سختی سے قابو نہیں آتی. انہیں رام کرنے کے لیے بعض اوقات خوشامد جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. ایسا جھوٹ بے ضرر بھی ہوتا ہے اور حوصلہ افزا بھی. کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب. میں کوشش کروں گا آپ کے مشورے پر عمل کروں، لیکن مجھے امید نہیں ہے زیادہ. آپ زرین کو جانتے نہیں. اس کی ماں دھاڑ اور زبان درازی آپ نے دیکھی ہی نہیں. میں نے کہا، اتنا بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم واضح امید رکھو اور اپنے دل میں سوچ کو جنم دو کہ تمہارے رویے سے اس پر اچھے اثرات پڑیں گے اور ایک روز وہ بلا کر تمہاری بات سمجھ ہی جائے گی. یہ دنیا امید کے سارے ہی قائم ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں، اگر کسی شخص کی امید ختم ہو جائے نہ سمجھو اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. وہ اس طرح سر ہلانے لگا جیسے میری بات کو بڑی گہرائی سے سمجھ گیا ہو. میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اپنی نصب بہتر کو ایک اچھے شوہر کی مانت ٹریٹ کرے گا. اس کے بعد میں اسے دوسرے سوالات کرنے لگا. ان سوالوں جواب سے میں نے جو نتیجہ خاص کیا وہ یہ تھا کہ پیر لوٹے شاہ کے قتل میں واقعی جیتا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. فوراً اطلاع دینے چلے آنے کے سلسلے میں وہ پہلے ہی وضاحت کر چکا تھا. اس کے اندھی حقیقت مند کا معاملہ تھا جو بڑا حساس اور پیچیدہ تھا. بہرحال تھانے سے رخصت کرنے سے پہلے میں نے جیدا کو ہدایت دی. پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے تھانے میں اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے. بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک لوٹے شاہ کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم کہیں آنے جانے کے بارے میں سوچو ہی نہیں. آپ کے حکم کے مطابق ہی عمل کروں گا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں میں رہتے ہوئے تمہیں چھوٹے آستینی کی خبر گیری بھی کرنی ہوگی. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا. جیسے ہی لوٹے شاہ کا خدمتگار تمہیں نظر آئے تم نے تھانے آ کر اطلاع کرنی ہے. اس نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جی یہ میں کر لوں گا. پھر پوچھا، اور اگر غفور واپس نہ آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں بھی جتنا بتایا گیا ہے فی الحال تم وہی کرو، بات کی بات میں سوچی جائے گی. وہ مجھے ایک بھرپور سلام کر کے رخصت ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایسا ہی زمان خان میرے کمرے میں آ گیا. زمان اس کیس میں میرا معاونت کر رہا تھا. ہمارے درمیان پیر لوٹے شاہ اور اس کے قاتل کے بارے میں تبادلہ خیالات ہوتا رہا. آخر میں اس نے کہا، ملک صاحب، اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غفور بلا واسطہ اس کیس میں ملوث ہے. وہ کل دوپہر تک آستانے پر موجود تھا، پھر اچانک ہی کہاں غائب ہو گیا. یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے اور کیوں گیا ہے، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب آستانے سے رخصت ہوا. اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ وہ گزشتہ رات لوٹے شاہ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہوا ہوگا. میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے حقیقت حال تو اس وقت کھلے گی جب وہ غفورہ میرے ہتھے چڑھے گا. ویسے ایک بات اور ہے ملک صاحب، زمان نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا، اگر غفورہ ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر اس کی واپسی کا امکان صفر کے برابر ہے. میں نے سوالی نظر سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، دیکھیے نا، وہ اتنا احمق تو نہیں ہوگا کہ واپس آ کر خود کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے. میں تم سے صرف ایک صورت میں اتفاق کر سکتا ہوں. کس صورت میں؟ ایسا ہی کہ چہرے پر الجھن آئی. میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر غفورہ اناڑی یا احمق مجرم ہوا تو واقعی واپس نہیں آئے گا. یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ دیکھو زمان،
میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہوشیار سمجھدار مجرم بہت سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ اگر غفورہ ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو میں اسے ذہن